ہماری جڑ پر نظر کرنے کی عادت نہیں. یہ کل کی بات ہے. کل کی بات ہے کہ ایک نوجوان نے دوسرے مسلمان سے پوچھا کہ بھائی ان دنوں میں بہت نام سنتا ہوں امیر معاویہ کا. امیر معاویہ جو ہیں یہ کون ہے؟ تو دوسرے نے بلا دھڑکا کہ یزید کے باپ. میں اس کو اسی لحاظ سے جانتا ہوں کہ وہ یزید کے باپ ہیں، اور واقعہ تھا کہ وہ یزید کے باپ ہیں. لیکن میں جب پاس سے گزرا تو اس نے مجھے پوچھا کہ جی کیا امیر معاویہ کا پہلا تعارف یہی ہے کہ وہ یزید کے باپ ہیں؟ میں نے کہا نہیں، یہ ان کا پہلا تعارف نہیں، یہ ان کا آخری تعارف ہے. یہ پہلا تعارف نہیں، یہ آخری تعارف. مجھے کہنے لگے پہلا تعارف. میں نے کہا سنو، اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ سنو. ان کا پہلا تعارف کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، جب قرآن اترتا تھا، تو آپ نے جن صحابہ کو قرآن لکھنے کی ڈیوٹی سپرد کر رکھی تھی ان کو کہا جاتا ہے کاتبین وحی. حضور نے امیر معاویہ کو کاتبین وحی میں رکھا تھا. اب تاریخ کے اوراق میں تعویل تو کی جا سکتی ہے مگر ان کو دھویا تو نہیں جا سکتا. تاریخ کے اوراق کو دھویا نہیں جا سکتا. تاریخ نے یہ شہادت بالاتفاق محفوظ کر لی کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا کے دادا عبد مناف کے خاندان میں سے تھے. چچا کے بیٹے کزن کی صورت میں یہ آپس میں رشتہ دار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو کاتبین وحی میں رکھا تھا. تو امیر معاویہ کا یہ تعارف کہ کاتب وحی تھے، یہ نہیں. کون تھے؟ یزید کے باپ. یزید کون تھے؟ آج ہمارے اہل سنت نوجوان بھی اپنے عقیدے کو پوری طرح سمجھے بغیر جب بات کرتے ہیں جی کیا تعارف ہے امیر معاویہ کا، یہ یزید کے باپ. یزید کے باپ بھائی جو پیغمبر سے تعارف شروع ہو وہ بہتر ہے یا جو تم سے ہو. حضور نے معاویہ کو کہاں جگہ دی؟ بولو. کاتبین وحی میں. تو اگر پیغمبر نے ان کو کاتبین وحی میں جگہ دی تو اپنی طرف سے یا پیغمبر کوئی کام اللہ کے حکم بغیر نہیں کرتا. تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو معاویہ اس درجے کے ہوں کہ وحی کی خدمت ان کے سپرد ہو. تو ہم اگر کسی چیز کو جڑ سے جاننے کی کوشش کریں تو امیر معاویہ کا پہلا تعارف تو یہ ہے وہ کاتبین وحی میں سے. ایک اور قصہ یاد آیا چھوٹا سا کہ امیر معاویہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا، اور ابو سفیان کے بڑے بیٹے کا نام تھا یزید بن ابو سفیان. امیر حضرت معاویہ ان کے بڑے بھائی کا نام بھی تھا یزید بن ابو سفیان، اور بیٹے کا نام بھی انہوں نے بھائی کے نام پر رکھا. تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ ابو سفیان کے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یزید بن ابو سفیان. وہ کون تھا؟ وہ شام کا والی تھا. شام کے ایک علاقے بڑے علاقے کا وہ والی تھا. کون؟ جب وہاں اس وقت ایک وبا پھیلی تو یزید فوت ہو گیا. یزید بن ابو سفیان فوت ہو گئے. اب یہ خبر مدینہ پہنچی. مدینہ جب یہ خبر پہنچی شام سے جب یہ خبر مدینہ پہنچی کہ وہ فوت ہو گیا تو مدینہ میں حکمران کون تھا؟ اس وقت مدینہ میں حکمران کون؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ہی ابو سفیان اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے کہ خبر آئی ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو حضرت عمر یزید بن ابو سفیان کی تعزیت کے لیے کس کے پاس گئے؟ جاگتے ہو؟ کس کے پاس گئے؟ ابو سفیان کے پاس. اور جب تعزیت وغیرہ کر لی اور آنے لگے تو ابو سفیان نے پوچھا امیر المومنین اب شام میں کس کو مقرر کر رہے ہو؟ اب تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں وہاں معاویہ کو مقرر کر رہا ہوں. ابو سفیان نے اعتراض کیا کہ ایک ہی خاندان کے آدمی کو پہلے بھی ایک بھائی تھا اب دوسرا تو ایک ہی خاندان کے آدمی کو مقرر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اور نہیں کو ملتا؟ باپ نے چاہا کہ اب اور کسی کی باری آئے. اس نے کہا ابو سفیان نے سوال کیا امیر المومنین سے کہ اب کس کو مقرر کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا معاویہ. انہوں نے کہا اب اور نہیں ایک ہی خاندان. حضرت عمر نے جو جواب دیا تاریخ نے اس کو محفوظ کر لیا. حضرت عمر نے کہا ملک کو تم نے چلانا ہے یا میں نے؟ ملک کو تم نے چلانا ہے یا میں نے؟ نہیں سمجھے؟ شام اس سرحد پر ہے جس کے ساتھ عیسائیوں کی روما کبرا تھی. عیسائیوں کی بڑی سلطنت تھی وہ شام کی سرحدوں پر تھی. حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہاں ایسا حکمران ہو جو رومیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شوق سے سلطنت کا مظاہرہ کر سکے. وہاں کسی کو مقرر کرنے کے لیے کوئی زاہد اور کوئی قرآن کا قاری اس کو نہیں چنا بلکہ ان کو چنا. حضرت عمر نے جواب دیا ابو سفیان ملک تم نے چلانا نہیں میں نے چلانا ہے. تو مجھے پتا ہے کہ کوئی پردہ کہاں فٹ ہوگا. تو میں عرض کرتا ہوں مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی نگاہ ایسی عقابی تھی ایسی تیز نگاہ تھی کہ آپ نے جس اسلام کی پوری مشینری میں جس پردے کو جہاں فٹ کیا وہ ایسا سیٹ کیا کہ دنیا نے اس کی نظیر نہ دیکھی. بلکہ یورپ کے مورخین انگلینڈ کے مورخین مستشرقین وہ لکھتے ہیں کہ عمر کا انتخاب کارکنوں کا کہ اس کے جو کارکن تھے کس طرح ملک میں بچھائے گئے ان پر اگر نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پر خدا کے انتخاب کا سایہ تھا. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پردہ ایسا نہ ہو جو فٹ رہا ہے. پیغمبر نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. کہ جہاں کوئی پردہ لگایا ایسا فٹ ہوا کہ چشم فلک نے اس کی نظیر نہ دیکھی. آج تاریخ جو حضرت عمر کی عظمتوں کو سلام کرتی ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوا آگے چلتا ہوں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابو سفیان نے جب سوال کیا تو حضرت عمر نے کہا کہ ملک تو مجھے چلانا ہے. تو امیر معاویہ کا پہلا تعارف کیا ہے کہ کاتب وحی اور دوسرا ان کا تعارف یہ ہے کہ انتخاب عمر. تو جو پیغمبر کا کاتب وحی ہے وہ انتخاب خدا کیونکہ پیغمبر خدا کے اس کے بغیر اس کے اشارے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا. تو جو حضور کی خدمت میں یہ کاتب وحی ہے یہ خدا کا انتخاب ہے. اور اس کے بعد حضرت عمر کا انتخاب. حضرت عمر کے بعد دور آیا کس کا؟ امیر المومنین حضرت عثمان کا. حضرت عثمان نے کیا کیا کہ جتنی ولایت شام کی حضرت عمر نے دے رکھی تھی معاویہ کو حضرت عثمان نے کہا اب سارا صوبہ شام امیر معاویہ کی حکومت. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی گرفت بڑی تیز تھی.
بڑی گرفتیز تھی. یہ شام میں جب دورہ کیا کرتے تو لوگوں سے پوچھتے کہ معاویہ کے بارے میں مجھے کوئی خبر ہو دو، اطلاع دو، اطلاع دو، اطلاع دو، تاکہ ان کے بارے میں خدا کے حضور میں جب میں پیش ہوں گا تو میں کہہ سکوں کہ میں نے بہترین انسانوں کو ان مقامات پر ذمہ داری سونپی جس میں میں نے خیر سمجھی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ امیر معاویہ کا پہلا تعارف کاتب وحی، دوسرا تعارف انتخاب عمر، تیسرا تعارف انتخاب عثمان.